اس لیے سورہ نور جو ہے یہ ہمارے لیے اس کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ میری جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بطور خاص بیٹیوں اور بہنوں کے لیے سورہ نساء اور سورہ نور یہ پڑھنا اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو قرآن مجید میں اپنے متعلق بہت سارے احکام کی وضاحت کرتی ہیں۔ اب آئیے آیات کے مختصر خلاصے کی جانب۔ اب سورہ نور کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں۔ ارشاد ہوتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ 100 جلدۃ ولا تأخذکم بها رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد، بدکار عورت اور بدکار مرد یعنی جو جن پہ شرائط حد کے ساتھ زنا کا جرم ثابت ہو جائے، ایسے عورت اور ایسے مرد جو غیر شادی شدہ ہوں، ایسے عورت اور مرد جو غیر شادی شدہ ہوں اور شرائط حد کے ساتھ زنا کا ہونا ان سے ثابت ہو جائے، تو فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور جبکہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہے اس کے بارے میں الگ شرعی احکام ہے، جس میں ان کے اوپر جو سزا ہے وہ رجم رکھی گئی ہے، اور یہ سزائے موت ہے۔ یہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت پہ اگر شرائط حد کے ساتھ زنا کا جرم ہونا ثابت ہو جائے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت پہ شرائط حد کے ساتھ زنا کا جرم ہونا ثابت ہو جائے، تو ان کے لیے قرآن مجید نے 100 کوڑے کی سزا مقرر کی، اور فرمایا تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین میں ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ جب تم انہیں سزا دے رہے ہو کوڑے لگتے ہوئے دیکھ کر، اللہ کے دین میں تمہیں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت وہاں موجود ہو، تاکہ یہ سب کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ النور آیت نمبر 2 یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ اس کو سزائے قذف کہتے ہیں، حد قذف کہتے ہیں اس کو، کہ اگر کسی عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اور اس الزام کے ثابت کرنے کے لیے وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، قرآن کہتا ہے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر حد قذف جاری ہوگی، یعنی ان کو 80 کوڑے لگائے جاؤ۔ یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسے لوگوں کی گواہی کو پھر کبھی قبول نہ کرنا جو کسی عورت پہ الزام لگائے پھر الزام ثابت نہ کر سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسے لوگوں کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرنا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ پہلی سزا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارو، پھر ان کی گواہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول کر دو، اور پھر یہ یقین کر لو کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ کون لوگ؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے والے۔ اس لیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، اس پاک کتاب قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس پہ یقین رکھنے والے، اور اسلام کو دین برحق تسلیم کرنے والے، ہمیں اپنے معاشرے سے
ایسی تمام قباحتوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس قرآنی اصول کے تحت جو کبھی بھی کسی پاک دامن عورت پہ، کسی ایسی نیک خاتون کے اوپر اس طرح کی گھٹیا تہمت لگائیں جس کو وہ ثابت نہ کر سکیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن مجید نے سورہ نور آیت نمبر 4 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اور 3 سزائیں ان کی مقرر کی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی، حد قذف جاری ہوگی ان پہ۔ حد قذف کا مطلب ہے کہ وہ گواہی ثابت نہیں کر سکے، الزام بہت بڑا لگایا، اب ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری یہ، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، اور تیسری یہ کہ یہ فاسق ہیں۔ اب آئیے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 میں۔ اللہ اکبر۔ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، میری ماں، سب مومنوں کی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہا، ان پر منافقین نے جو تہمت لگائی، اس تہمت کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔